تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث ڈاکٹر علامہ مفتی خلیل احمد قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ یوں تو الحمدللہ اس مسجد میں اور جامعہ حجویریہ میں ہم تمام اساتذہ اکرام کو پورا سال پڑھانے کا شرف ملتا ہے، لیکن کلاس میں طلباء ہوتے ہیں۔ اب آگے آپ عوام ہیں، آپ کے مطابق ہی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کے جو بڑے جنرل دشمن ہیں وہ چار ہیں۔ پہلا یہودی ہے، دوسرا عیسائی ہے، اور تیسرا شیطان ہے، اور چوتھا نفس امارہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ مضبوط دشمن ہیں، لیکن وہ مضبوط نہیں ہیں، کسی کا ان سے پالا پڑتا ہے، کسی کا پالا نہیں پڑتا۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، باقی جتنے دشمن ہوتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی میں ساتھ ہوتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں نہیں جاتے، لیکن شیطان جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا جو ہے وہ غالی دشمن ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ ہمارا نفس امارہ ہے۔ کیوں کہ شیطان جو ہے سب کو اگرچہ گمراہ کرتا ہے، لیکن شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ نفس امارہ نے گمراہ کیا ہے۔ جب کوئی انسان نفس امارہ پر کنٹرول کر لیتا ہے تو، اور یہ کنٹرول اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کے رحم اور فضل اور کرم سے نفس امارہ پر میں نے کنٹرول کیا ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کی جو زندگی ہے ہمیشہ کے لیے کیوں ہیں؟ قبر سے باہر بھی زندہ ہیں، قبر کے اندر بھی زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نفس امارہ کو مار لیا۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مارو۔ انہوں نے جب اپنے نفس کو مار لیا، اللہ نے ان کو برزخ کی بھی زندگی جو ہے وہ دائمی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی کوئی مرد یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، نیک اعمال کرے، ہم ضرور اس کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں یہ حیات البرزخ وقد جاء روضۃ من ریاض الجنت، فرمایا اس زندگی سے کیا مراد ہے؟ جو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ پھر زندگی ضرور بضرور دے گا۔ فرماتے ہیں اس سے برزخ کی اور قبر کی زندگی مراد ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی مومن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جیسے داتا حضور کی قبر جنت کا باغ بنی ہے۔ جبکہ نفس امارہ کو مار لیتے ہیں تو پھر حضور غوث اعظم سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار کے اندر فرماتے ہیں الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم، فرمایا نبی ہو یا ولی ہو وہ اپنی قبروں میں اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام راضی لکھتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، فرمایا اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں ذہن میں رکھو وہ مرتے نہیں ہیں، اس جہان سے اس جہان منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ مرتے ضرور ہیں لیکن فنا نہیں ہوتے، حقیقت میں وہ ہم سے جدا نہیں ہوتے۔ کون کہتا ہے وہ مر گئے؟ وہ تو اس تنگ زندگی سے اپنے کھلے اصلی گھر گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔